حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. درس نظامی کی ایک اہم ترین کتاب جو طلباء اور علماء کے درمیان بر صغیر میں بخاری سے مشہور ہے. علم حدیث کی ایک جامع ترین کتاب جو اگرچہ مشہور البخاری سے اور مختصراً اسے الجامع الصحیح للبخاری کہا جاتا ہے. البتہ اس کا اصل نام یہ ہے الجامع الصحیح المسند. الجامع الصحیح المسند المختصر. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وأيامه. تو اس کا ایک پورا نام ہے کتاب کا جو عام طور پر طلباء سال بھر پڑھنے کے بعد بھی یاد نہیں ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وأيامه. ہر طالب علم کو اس نام کو اچھے سے یاد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر طالب علم جس کتاب کو پڑھتا ہے اس کا نام بھی اسے نہیں معلوم، مصنف کا بھی پتہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسا پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں. جیسے ابھی امتحان ہوا آپ لوگوں کا داخلے کا، تو کچھ طلبہ ناکام ہوئے. ویسے بھی امتحان کا پرچہ بڑا آسان ہوتا ہے، داخلے کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ بہت مشکل نہیں لیا جاتا ہے. اب پوری رعایت کے ساتھ اس میں طالب علم کو کہ بھائی طالب علم یہاں تک پہنچا ہے تو اگر کچھ نہ کچھ ترجمہ کر لیتا ہے، اعراب کچھ نہ کچھ درجہ صحیح لگا لیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پرچے میں یہی سب پوچھا گیا ہے، ترجمہ کرو، اعراب لگاؤ اور کچھ چیزیں. وہ پرچہ اگر میں لکھنے کے لیے بیٹھوں تو 10 منٹ میں لکھوں، اس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے دیے. اب آپ کہیں کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے بڈھے ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں بچے کچھ ناکام ہو گئے تو ان کا امتحان لیا دوسرا. وہ کیسا امتحان لیا؟ کون سی کتاب پڑھی اس کا نام لکھو اور مصنف کا نام لکھو. اب کچھ طلباء وہ بھی جواب نہیں دے سکتے. پھر ان کا تیسرا امتحان لیا تقریری، تو اس میں بھی نہیں چل سکتے. اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد تو ہم ان کو بٹھا نہیں سکتے. اب اس کے بعد ان کے والدین فون کرتے ہیں اتنے دور سے ہمارا بچہ آیا. میں نے کہا سب صحیح، لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. اب کوئی معیار ہی نہیں. میں نے کہا کہ اگر طالب علم کو جو کتاب پڑھی اس کا نام یاد نہیں
مصنف کون ہے وہ یاد نہیں. اس میں ایک جگہ پر ایک طالب علم نے لکھا تھا, مصنف کا نام پوچھا تھا کہ ذہن میں نہیں میرے کون سی کتاب تھی, تو وہ سامنے کیا لکھتا ہے, اللہ عالم. کیا لکھتا ہے وہ, اللہ عالم تو ہے ہی, لیکن یہ امتحان, یہ کوئی فتویٰ تھوڑی دے رہا ہے, فتویٰ نہیں پوچھا جا رہا. کیا لیا جا رہا ہے آپ کا, امتحان لیا جا رہا ہے. یعنی دورے کا امتحان دے رہا ہے طالب علم, اور اس کو یہ تمیز نہیں کہ پرچے میں کیا لکھتا ہے, اللہ عالم. پھر میں نے اس کو کل میں نے کہا ہے اللہ عالم, تو ساری دنیا کو معلوم ہے, اللہ اعلم کل شیء, اللہ ہر چیز جانتا ہے, لیکن امتحان اللہ کا نہیں, امتحان تیرا تھا. امتحان کس کا تھا, تیرا. بہرحال تو اس لیے کسی بھی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں ہوا کرتی ہے, ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب. آپ اس چیز کو سن کر آپ کے کان بڈھے ہو چکے ہوں گے کہ مقدمہ کس کو کہتے ہیں. یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے, عربی دوم سے شروع ہوتا ہے, مقدمے پر, کہ اس کو مقدمہ پڑھتے ہیں, مقدمہ پڑھتے ہیں, اس کو دونوں پڑھا جا سکتا ہے. مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے. کسی بھی کتاب یا کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مقدمے کا جاننا ضروری ہوتا ہے. مقدمۃ العلم میں علم کی تعریف, علم کا موضوع, علم کی غرض و غایت, اور علم کی تاریخ اور علم کی تدوین, علم کے مشاہیر, اس کی بنیادی اور اہم کتابیں, ان چیزوں کو بتلایا جاتا ہے. اور مقدمۃ الکتاب میں کتاب کا نام, مصنف کا نام, مصنف کے منہج کتاب کیا ہے, کس منہج سے اس کتاب کو لکھا ہے, اور کون سا طریقہ اختیار کیا ہے, اور کتاب کی کیا خصوصیتیں ہیں اور کیا امتیازات ہے, اور دوسری کتابوں اور اس کے درمیان مقابلہ اور مقارنہ کیا جائے تو ان کے درمیان کیا فرق ہے. اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب. تو بہرحال میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ طالب علم چاہے کتنا بھی کمزور ہو, ایک بات تو پہلی تو دنیا میں یہ سن لینی چاہیے آپ کو کہ دنیا میں کوئی کمزور نہیں ذہنی اعتبار سے. 19-20 ہوتا ہے, 15-20 ہوتا ہے, یا تو انسان احمق ہوتا ہے یا عقل مند. ثم العاقل على انواع ضعیف متوسط ذکی, وہ الگ الگ قسم. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل اسے کچھ نہ سمجھ میں آئے. ارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دورے تک پہنچا ہی کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ سونے اور چاندی کی کان کی طرح. اس سے استدلال کیا جاتا ہے, کیا مطلب اس کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادن الذهب والفضة کہا سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بھی بہت سارے معادن ہیں, نمک کے بھی معادن ہوتے ہیں, کوئلے کے بھی معادن ہوتے ہیں, ان کو ذکر نہیں کیا, اور صرف الذهب والفضة سونے اور چاندی پر اکتفا کیا. کیا اشارہ دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یا تو انسان سونے کی طرح قیمتی ہوگا, اور کم سے کم تو انسان علم اور ذہانت کے اعتبار سے بہت کم تو چاندی تک, اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں, اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی,
کسی کے پاس حافظہ مضبوط ہوتا ہے، کسی کی قوت فہم اور قوت ذکاوت تیز ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان دونوں سے محروم۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس دونوں ہوتے ہیں، امام بخاری جیسے لوگ، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ جو ہمارے ائمہ ہیں، ان میں دونوں طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے تو امام ابو یوسف فرماتے تھے، لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ قلیل الحدیث تھے۔ امام ابو یوسف کان محدثا، یا احناف میں علم حدیث کے امام صاحب کے تلامذہ میں سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے۔ وکان محمد بن الحسن الشیبانی، امام محمد بن الحسن الشیبانی لغویا، یہ لغت کے امام، جس کے امام تھے داؤد الطائی، امام کے تلامذہ میں تصوف کے امام تھے، تصوف اور تزکیہ اور علم باطن اور زہد کے۔ یحیی القطان، یہ علم جرح و تعدیل کے امام تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک، یہ بھی علم حدیث کے امام تھے۔ بہرحال تو ہر طرح کے لوگ امام صاحب کے تلامذہ میں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی محدث کوفہ میں آتے، میں ان سے کوئی حدیث سن کر آتا تو میں وہ حدیث امام صاحب کو آ کر سناتا۔ جب میں امام صاحب کو سناتا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام صاحب نے ایسا کہا ہو کہ یہ حدیث میں پہلی بار سن رہا۔ جب میں امام صاحب کو سناتا تو امام صاحب فرماتے وَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ، اور میں نے یہ حدیث فلاں 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 سے کیا کی ہے، سنی۔ کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام صاحب نے یہ کہا ہو کہ یہ حدیث پہلی مرتبہ میں سن رہا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کو حدیث، اور امام اعظم ایسے تھوڑی بن جائیں گے۔ آدمی مجتہد اور استنباط کا ملکہ انسان میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ نصوص کا استحضار نہ ہو، اور نصوص کے استحضار کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کا حافظ ہونا کیا ہے، ضروری۔ قرآن کا بھی حفظ ہونا چاہیے اور حدیث کا بھی حفظ ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کی مجلس کی شرط تھی، شرط اولی تھی، سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہر جو طالب علم امام صاحب کے حلقہ فقہ میں بیٹھتا تھا اسے حافظ ہونا ضروری تھا۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی کو ان کے والد لے کر آئے تو کہا کہ کیا حافظ ہے؟ کہا نہیں، حافظ نہیں۔ کہا پہلے حفظ کا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر آئے، کہا حافظ ہو گئے۔ کتنے دن کے بعد؟ ایک ہفتے میں۔ امام صاحب بھی پریشان، ایک ہفتے میں حفظ کر لیا۔ تو امام صاحب نے ان کا امتحان لیا کہ دیکھیں محمد سے پوچھتے ہیں، جہاں سے بھی پڑھایا بغیر غلطی کی پڑھ دیا انہوں نے۔ کہا کہ اب آپ کو اجازت۔ اس کو کہتے ہیں انسان جب کوئی چیز ٹھان لیتا ہے تو مشکل نیست کے آسان نہ شود۔ ہر مشکل انسان کے لیے آسان، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے۔ لیکن انسان جب سوچ لیتا ہے اپنے آپ کو میرا دماغ کام نہیں کرتا، تو وہ کام نہیں کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے یاد نہیں رہتا ہے، جو چیز یاد رہنی ہوتی ہے وہ بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ذہنی اعتبار سے ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دورے تک اللہ نے پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں کمی ہے تو آپ ایک سال ابھی بھی بچا ہے۔ ایک سال بڑی عمر کے بعد انسان کے لیے ہر چیز کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہ وہ صرف آپ شروع میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر کے بعد نہ وہ صرف آسانی سے سمجھ میں جاتا ہے۔ تو اگر کمزور ہے تو آپ کسی اپنے اچھے ساتھی کے پاس جس کا نہ ہو صرف اچھا ہو، یا کسی استاد کے پاس خارج وقت میں جا کر اپنا نہ ہو صرف مضبوط کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ تو اس لیے انسان کو احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ تو میں یہی بتلا رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے نام اسی لیے بتلایا جا رہا ہے تاکہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، کم سے کم اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب کا نام، جس کو ہم بخاری سے یاد کرتے ہیں، امام طحاوی کی کتاب ہے، وہ مشہور ہے ہمارے مدارس میں طحاوی سے۔ نام پوچھو تو کسی کو یاد نہیں،
جبکہ اس کا نام ہے شرح معانی الآثار. اس کا نام کیا ہے؟ لیکن کیا کہتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہو؟ تحاوی. لا تحاوی تو مصنف اس سے مشہور ہے لیکن وہ مشہور ہو گیا. اب وہ کسی کو نام پوچھو تو نام یاد نہیں. کیا پڑھتے ہو؟ ابو داؤد. ابو داؤد تو مصنف کا نام ہے. سنن ابو داؤد پڑھتے ہو. ابو داؤد کو پڑھتے ہو کیا اس کی قبر پہ جا کے؟ تو بہرحال جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے نام کے سلسلے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ انہوں نے مستقل ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی ہے، رسالے کا نام ہی ہے اسمی الصحیحین. صحیحین کے اصل نام کیا ہے، جس میں آپ نے چھوٹا سا رسالہ ہے 50-60 صفحے کا غالباً، جس میں آپ نے تحقیق کے ساتھ مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اس کتاب کے نام کے سلسلے میں. یہ جو آپ کے سامنے نام پیش کیا گیا یہ راجح قول کے مطابق اس کا نام یہی ہے. امام بخاری نے اسی کو اختیار کیا ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. الجامع آسان یاد رکھنا، الجامع ایک پہلا وصف اس کا، الصحیح المسند، مسند اس لیے کہ ہر حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا، صحیح اس لیے کہ ہر صحیح حدیث کو لیا، جامع اس لیے کہ ہر باب کی حدیث کو لیا ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر، کیونکہ امام بخاری نے 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں صحیح جمع کی اور پھر اس میں سے اس کو منتخب کیا، تو 3 لاکھ کے مقابلے میں یہ چند ہزار ہے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہو گیا، اختصار ہو گیا. تو الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے جس کا تعلق ہے، آپ کی حیات طیبات سے جس کا تعلق ہے، آپ کے اقوال مبارکہ سے جس کا تعلق ہے، آپ کے اوصاف مبارکہ سے جس کا تعلق ہے، آپ کے خلق سے جس کا تعلق ہے، آپ کے شمائل سے جس کا تعلق ہے. وہ آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ وَسُنَنِهِ، اور آپ کی سنتیں، وَأَيَّامِهِ، اور آپ کی ایام کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سیرت. وَأَيَّامِهِ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سیرت. تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی اور کیسے بیان کی گئی ہے؟ صحت کے ساتھ، استناد کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ. آدمی اگر اپنی زبان میں اس کے مفہوم کو دماغ میں بٹھاتا ہے تو پھر اس کے لیے نام یاد رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. ورنہ بھی گٹا لگا دے بیٹھتا ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. پھر 10 منٹ کے بعد مجھے کیا ہے؟ بھول گیا ہے. کب سے رٹا لگا رہا ہے. تو اب یہ عمر رٹا لگانے کی نہیں، رٹا لگانے کی عمر ہوتی ہے بچپن. آدمی کے 4 سال 3 سال 4 سال سے لے کر جب سے آدمی بولنا شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر 10-12 سال تک کی عمر ہوتی ہے عمر الرٹا. رٹا لگانے کی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں انسان یاد کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ بچپن میں حفظ کر لیتے ہیں ان کا حفظ بہت پختہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریڈی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ڈکشنری اور اس کے معجم اور اس کی قاموس تیار ہوتی ہے اس زمانے. کیا تیار ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے نا، گھر میں جو بچہ ہوتا ہے 1.5-2 سال کا، جب تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے تو گھر میں جو بولے گا بچہ فوراً اس کی نقل ہوتا ہے. آپ بولیں گے گلاس تو کیا بولے گا؟ گلاس. جو بولیں گے اس کی نقل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈکشنری تیار ہوتی ہے. قطرہ قطرہ دریا میں شبد. تو ایک ایک کر وہ کیا کرتا ہے
یاد کرتا ہے. اسی لیے کسی بھی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے مفردات یاد کروائے جاتے ہیں. یاد کروائے جاتے ہیں مفردات یاد کر کے. مفردات یاد ہے تو پھر وہ اس کو ملا کر کلام کر سکتا ہے. اگر مفردات ہی ذہن میں نہیں ہے. اب عربی زبان ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اتنے ساری نحو صرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے, علم النحو پڑھائی جاتی ہے, نحومیر پڑھائی جاتی ہے, پنجگنج پڑھائی جاتی ہے, ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے, النحو الواضح پڑھائی جاتی ہے, معلم الانشاء پڑھائی جاتی ہے, کافیہ پڑھائی جاتی ہے, شرح جامی پڑھائی جاتی ہے, شرح ابن عقیل پڑھائی جاتی ہے, شرح صدور الذہب پڑھائی جاتی ہے. ڈھیر ساری 8-10 کتابیں. لیکن نہ کتاب کا نام یاد ہوتا ہے اور نہ عربی آتی ہے. کمال ہے. مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے. ایک نہیں, ایک فن کی آدمی 5-5, 7-7, 10-10 کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ بے فکری کرتی ہے. ورنہ اذا تکرر تقرر. جب اسی لیے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی اتنی ساری کتابیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ اتنی ساری پڑھانے کے بعد بھی نہیں آتا ہے. کہ اسی لیے کہ اذا تکرر تقرر, کہ بار بار کوئی چیز اس کے دماغ میں پڑے تو وہ یاد ہو جاوے. لیکن استاد پڑھاتا ہے تو توجہ نہیں, کوئی شوق نہیں, کوئی ذوق نہیں. ماں باپ نے بھیج دیا, آ گئے, چلے. حضرت مفتی شفیع صاحب اسی کو کہتے ہیں دخل حمارا صغیرا حزیرا ورجع حمارا کبیرا سمینا. کہا بہت سارے طلبہ مدرسے میں ایسے آتے ہیں. مدرسے میں آئے تو چھوٹا گدھا تھا, دبلا پتلا. جب واپس جاتا ہے فارغ ہو کر تو موٹا تازہ مسکنڈا گدھا بن جاتا ہے اور آتا جاتا کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں تیلی کا بیل. ماذا یقال لہو, یقال لہو تیلی کا بیل. جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہیں. ارے تیلی کا بیل سمجھتا ہے نا. پہلے کیا ہوتا تھا, یہ تیل نکالنے کے لیے کوئی میل نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی, مشین نہیں ہوتی تھی. تو کیا کرتے تھے, وہ ایسا گول سا, ہم نے بھی دیکھا ہے سب, ایسا گول سا ہوتا تھا, اس میں تیل ڈال دیتے تھے. تیل ڈالنے کے بعد اس پر ایک اور لکڑا رکھ دیتے تھے اور بیل کو باندھ دیتے تھے اور اس کے آنکھ پہ پٹی باندھ دیتے تھے اور پھر اس کو گول گول کیا کرتے تھے, گھماتے تھے. اور وہ 2-3 گھنٹے تک بیل چلتا تھا تو وہ کیا سمجھتا تھا کہ میں نے 10-20 کلومیٹر کی مسافت طے کر لی, کیونکہ اس کے آنکھ پہ پٹی ہوتی. وہ پٹی اس لیے باندھی جاتی تھی تاکہ وہ گول گھومنے سے چکرائے. اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات, کہ انسان کی باڈی پر افیکٹ ہوتا ہے انسان کی سوچ کا. جانور کی, انسان تو دور کی بات, جانور کی. اب وہ جب اس کو پٹی باندھ دیا تو اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ گول گھوم رہا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ وہ چل رہا. وہ کیا کر رہا ہے, چل رہا ہے. لہٰذا اس کو چکر آتے نہیں. لیکن جہاں اس کو ایسا پتا چلے کہ میں چل نہیں رہا ہوں, میں تو کیا کر رہا ہوں, گھوم رہا ہوں, تو تھوڑی دیر کے بعد چکرا کے کیا ہو جائے گا, وہ گر جائے گا. بہرحال اب وہ چلتا ہے. پھر جب 2-4 گھنٹے کے بعد اس کی پٹی کھولتے ہیں یہ کیا ہوا میرے ساتھ, جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہی, یہ تو وہی کہ وہی ہوں. وہ بیچارہ سوچ میں پڑا رہتا ہے لیکن اس کو کوئی فلسفہ سمجھ میں آتا نہیں. کہتا ہے کہ کیا چکر ہے, میری سمجھ میں آتا. جو طالب علم آئے مدرسے میں, گھوم پھر کر دینیات پڑھا, حفظ پڑھا, اول دوم سوم چارم پنجم مشکات دورہ, اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں آیا تو اس کو کیا بولیں گے, ما ہی الا ثور تیلی. کیوں, کون سا بیل ہے, تیلی کا بیل. کیوں, کون سا بیل ہے, تیلی کا. تو اس لیے تیلی کا بیل نہیں بننے گا. دیکھو انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں, اس کو ہوتا ہے. انسان محنت کرتا ہے, اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے, اپنی ذات کو ہوتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. علم دین جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو آج کے زمانے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی وقعت نہیں. اس سے انسان کی معاش بھی ہے, معاد بھی ہے, اور انسان کو عزت بھی ہے.
انسان کو کیا ملتی ہے؟ عزت بھی ملتی ہے، اللہ روزی بھی آسان کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ نہیں آتا ہے، تو یا تو اللہ ان کا امتحان لیتا ہے، یا طالب علم کے زمانے میں محنت نہ کرنے کا نتیجہ۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانگی نور اللہ مرقدہ، ان کے ملفوظات میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو طالب علم مدرسے میں آنے کے بعد پڑھتا نہیں وہ اور ایسے ہی دن گزار دیتا ہے، تو مدرسے سے فراغت کے بعد وہ رزق کی تنگی کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں مبتلا ہوتا ہے، رزق کی تنگی کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ کہ جتنے سال مدرسے میں اس نے ایسے ہی کھایا اور کچھ پڑھا نہیں، اتنے سال تو کم سے کم اس کو روزی روٹی سے پریشان ہونا پڑے گا۔ اور حضرت نے یہ بات کہی اور ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے یہ کیا ہے، دیکھا ہے۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ 105 ساتھی تھے، 2002 میں فراغت ہوئی میری، تو 2002 میں 105 ساتھی تھے ہم۔ تو کچھ بچے ایسے تھے جو پڑھتے نہیں تھے، ایسے ہی گھوم پھر کر انہوں نے دین کیا کر دیے، نکال، ہر جگہ ہوتے ایسے۔ لیکن آپ مانیں گے نہیں، ان بچوں کا آج بھی میں جانتا ہوں، وہ اتنے پریشان ہیں روزی روٹی کے اعتبار سے، کیا تھوڑے دن میں کبھی فون آتا ہے، کبھی، اب ظاہر سی بات ہے ان کو کیا بول سکتے ہیں، لیکن یہ بات پکی کہ مدرسے میں کھا پی کر جانے والا روزی روٹی کے لیے کیا ہو جاتا ہے، پریشان ہے۔ اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اگر سدھارنا ہے تو مدرسے میں جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے، اور دونوں کو برباد کرنا ہے تو پھر آپ کو آرام سے کھا پی کر، سو پی کر، گھوم پھر کر دین نکالنی چاہیے۔ ہذہ حقیقت لا تنکر، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال تو کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ یہ کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب فن حدیث میں، کس فن میں ہے؟ علم حدیث ایک محترم بشان علم ہے، ایک ایسا علم ہے کہ علوم اسلامیہ میں اس سے زیادہ وسیع، عمیق، مضبوط اور کثیر الفروعات کو علم ہے۔ اس سے زیادہ وسیع، عمیق اور کثیر، اتنی اس کی فروعات ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کسی نے کہا علم حدیث، علوم الحدیث کی تعداد 65 ہے، کسی نے کہا علوم الحدیث کی تعداد 80 ہے، کسی نے کہا علوم الحدیث کی تعداد 100 ہے، کسی نے کہا اس سے بھی متجاوز ہے۔ تو یہ کسی ایک علم کا نام نہیں ہے، بے شمار علوم کا مجموعہ بن کر علم حدیث وجود میں آتا ہے، کسی ایک علم سے نہیں بنتا ہے کہ بھئی کیا ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، یہی علم حدیث ہے۔ لیکن ان اقوال کو محفوظ رکھنے کے لیے جو علوم مدون کیے گئے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس پر علماء اسلام نے جو محنت کی ہے اس کی نظیر تاریخ علوم میں کہیں نہیں، تاریخ علوم میں کہیں نہیں۔ اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی جد و جہد کے ساتھ اور اتنا جامع انداز میں اس پر کام ہوا ہو۔ ویسے تو علوم اسلامیہ پر بہت کام ہوا،
اور سب پر ٹھوس کام ہوا. لیکن چونکہ علم حدیث یہ بہت زیادہ ضرورت تھی اس کو اچھی طرح سے محفوظ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ یہ نصوص قرآنی کی شرح. یہ کیا ہے؟ نصوص قرآنیہ کی شرح، قرآن کریم کی شرح ہے. اور جتنی ضرورت متن کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ شرح کی. ایک تو متن قرآن، اور متن بھی کس کا؟ رب ذوالجلال، کلام اللہ. اور اللہ کے کلام کی شرح لا يستطيع للبشر ان يفسره، انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اس کی شرح کر سکے. اسی لیے اس کی بنیادی اور ضروری شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے کروائی گئی. ان علینا جمعہ وقرآن، آپ کے سینے میں اس کے الفاظ کو محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر اس کی شرح کو جاری کرنا. قرآن فرماتا ہے ان علینا، یہ ہماری ذمہ داری. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. فارسی بڑی دلچسپ زبان، فارسی چه شیری زبان است. ہم لوگ پڑھتے تھے گلزار دبستان، اس میں ایک جملہ آتا ہے فارسی چه شیری زبان است، کہ فارسی کتنی میٹھی زبان ہے. تو فارسی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ گفتہ گفتہ محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے. گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم یعنی آپ کی زبان اقدس سے ادا ہو رہا ہے، مگر وہ وحی کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر القاء کیا جا رہا ہے. اس کا القاء کہاں ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. وہ قلب اطہر جس کو جبریل نے 2 مرتبہ دھویا اور انہی علوم کے لیے اسے تیار کیا. بچپن میں بھی دار حلیمہ کے یہاں اور اسراء اور معراج پر جانے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دل جب تک کہ مجلہ مصفہ اور مزکہ نہیں ہوتا اس پر علم کا نور نہیں برستا. اس پر کیا نہیں برستا؟ علم کا نور نہیں برستا. شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی، بعض نے کہا فارشدنی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے شکایت کی اپنے استاد سے، کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے. انہوں نے مجھے وصیت کی، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا. تو یہ علم ہے جس علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کرنے کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا. آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے کئی مرتبہ، 1 سے زائد مرتبہ دھویا گیا اور قدم قدم پر آسمان سے گورنمنٹ آف اسکائی
یعنی آسمان کی گورنمنٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری کی. اسی لیے حضور نے فرمایا نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع، کہ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کے چہرے کو منور رکھے، کس کے؟ جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور دوسروں تک اسے پہنچائے، اور دوسروں تک کیا کرے؟ اسے پہنچائے. تو علم حدیث یہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے ایک کتاب ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امام بخاری نے خواب میں بیٹھ کے لکھا ہے اس کو. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصیلہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں آج ہمارے سامنے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں کے لکھنے والوں نے کسی ٹھنڈی فضا میں سمندر کے کنارے پر پنکھے اور اے سی میں بیٹھ کر ان کتابوں کو لکھا ہے؟ کہا نہیں. واللہ باللہ تاللہ، کہا اللہ کی قسم ان لوگوں نے ان کتابوں کے لیے اپنے زندگی کے نذرانے پیش کیے، اپنے قیمتی اوقات کو اللہ کے لیے اور ان کتابوں کے لیے قربان کیا، اپنے مال اور دولت کو قربان کیا، خود اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا. کہا تب جا کر یہ کتابیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. اگر وہ میرے اور آپ کے جیسے سست ہوتے، کسلان اور غفلت زدہ لوگ ہوتے تو کبھی بھی یہ کتابیں ہم تک پہنچتی نہیں. کہا شیخ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا میں نے جب ہمارے ان مصنفین کے حالات کو اور علماء کے حالات کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امت مسلمہ کے علماء نے علم کے خاطر جو جد و جہد اور محنت کی ہے اس کی نظیر امم سابقہ میں کہیں نہیں. بڑی جد و جہد. تو اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے. ہم نہ کتاب کی قدر کرتے ہیں، نہ درسگاہ کی قدر کرتے ہیں، نہ علم کی قدر کرتے ہیں. الدین الادب کلہ، دین نام ہے سراپا ادب کا. دین نام ہے سراپا ادب کا. جو ادب سے محروم وہ علم سے محروم. امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ کہا مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی ملا، لیکن اگر تھوڑا بہت اگر کچھ ملا بھی ہو تو کہا کہ یہ علم کے ادب کی برکت. اس کی برکت ہے. کہا کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ روشنائی میرے ناخون پر لگی ہوئی. کہاں لگی ہوئی ہے؟ میں بیت الخلا سے واپس باہر آیا. میں نے کہا یہ اعلی علم ہے. یہ کیا ہے؟ اگر میں اس کو لے کر وہاں پر جاتا ہوں تو یہ اعلی علم کی ناقدری ہے. میں باہر آیا اور اس کو صاف کیا اور پھر دوبارہ گیا. تو فرماتے ہیں اسی دن سے اللہ نے مجھ پر علم کے دروازے کھول دیے. اللہ کو ادا پسند آئی کہ دیکھو میرے بندے نے کتنا ادب کیا. علم اور علماء کا ادب یہی اساس اور بنیاد ہے دارین کی فلاح اور کامیابی. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں امام صاحب ایک مرتبہ ندی پر وضو کر رہے تھے کسی جگہ پر، نہر پر. تو ایک شخص وضو کر رہا تھا اوپر کی طرف اور امام صاحب نیچے تھے. تو اس نے سوچا کیا اتنے بڑے محدث آدمی ہے، میں وضو کروں اور میرا مائع مستعمل ان تک پہنچے، یہ اچھی بات نہیں. تو وہ اوپر سے اترا، ان کو کچھ پتا بھی نہیں، اور وہ کدھر چلا گیا؟ نیچے چلا گیا تاکہ ان کا مائع مستعمل میں استعمال کروں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میرا مائع مستعمل وہ استعمال کرے. فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی عام آدمی تھا، عام مسلمان تھا. اس کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج. ادب.
کیا ہے؟ الادب. سب سے اہم چیز آج جو علم کا نور نہیں، علم سے دلچسپی نہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے طلباء میں سے ادب نکل گئے. کسی کا ادب نہیں کرتے، کتاب کا بھی ادب نہیں کرتے، قلم کا بھی ادب نہیں کرتے، استاد کا بھی ادب نہیں کرتے، کسی چیز کا ادب نہیں کرتے. تو بغیر ادب کے کچھ نہیں. یعنی اس سے بڑی کیا بے ادبی ہو سکتی ہے کہ آدمی 6 8 اور 10 مہینے تک کتاب پڑھے، ولا یعرف اسمہ ولا یعرف مصنفہ، نہ مصنف کا پتہ اور نہ کتاب کا پتہ. بعض تو ایسے ہوتے ہیں، کل ایک بچے نے کیا لکھا تھا معلوم، تحاوی کے مصنف تو کیا لکھتا ہے؟ ابو زید سروجی. ایسے ایسے اتنا غصہ بھی آیا مجھے. میں نے کہا ابھی ان کو کیا کرنا چاہیے. یعنی احباط علم کی حد ہوتی ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہ ابو زید سروجی کون ہے. ارے ابو زید سروجی ما ہی ایک کردار ہے، وہ ایک مضمون ہے مقامات میں، کوئی مصنف تھوڑی ہے وہ. اب وہ کوئی اس کو یاد رہ گیا ہوگا ابو زید سروجی کا نام، تو اس نے کیا بنا دیا؟ اسی کو کیا بنا دیا؟ مصنف بنا دیا. حالانکہ وہ تو بڑا خطرناک کردار ہے مقامات کے اندر میں. تو اس لیے میں نے جب وہ سب پڑھا، میں نے کہا کہ ان کو پہلے نام ہی بتاؤں میں کہ بھیا نام یاد کر، اور اس کو رٹا نہیں مارنے کا، یاد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جامع کتاب ہے، ہر باب سے متعلق اس میں روایت، اس لیے اس کو جامع کا. اس کو کیا کہا گیا؟ صحیح، اس لیے کہ صرف صحیح روایتوں کو جمع کیا. اس کو کہا گیا المسند، اس لیے کہ ہر روایت کو سند کے ساتھ بیان کیا. اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں بلکہ اختصار سے کام لیا، لہذا اس کو کیا کہا گیا؟ المختصر. من امور رسول اللہ، ہر چیز سے متعلق نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امور میں ان چیزوں کی رعایت کی گئی ہے. وسننہ، اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنتیں، وایامہ، اور آپ کی سیرت مطہرہ اور سیرت مبارکہ کے متعلق اس میں بیان کیا ہے. آدمی یہ خاکہ بٹھائے تو اس کے لیے یاد رکھنا کیا ہے؟ آسان. تو امام بخاری کی یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کیا ہے یہ؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. کتاب اللہ کے بعد سب سے مستند اور صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر. یہ آپ بار بار بولتے رہیں گے تو وہ دماغ میں بیٹھے گا. آدمی بھول کب جاتا ہے؟ جب کسی چیز کو بولنا یا عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ یاد کیا وہ بھی بھول جاتا ہے. لیکن اس کو بار بار بولتا رہے گا تو اذا تکرر تقرر، بار بار ہوگا تو پھر وہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. پھر کوئی نیند میں بھی اٹھا کے بولے گا بخاری کا نام کیا ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بولے گا برابر. سمجھ میں آئی بات؟ تو امام بخاری کی اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ کتابیں تو بہت لکھی گئی. علم حدیث کے باب میں 1 2 100 200 300 500 1000 2000 5000 10,000 نہیں، مئات آلاف، ہزاروں اور لاکھوں کتابیں لکھی گئی. کتبت و تکتب، لکھی گئی اور ابھی بھی لکھی جا رہی ہے. ابھی بھی کیا کی جا رہی ہے؟ لکھی جا رہی ہے. سلسلہ نہ تھما ہے
نہ تھمے گا الی یوم القیامہ. کیوں نہیں تھمے گا؟ دعویٰ ہے ہمارا، کوئی دعویٰ پہ دلیل مانگ سکتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا اس کیا سبعۃ احرف سبعۃ، وہ سورہ کہف میں، سورہ کہف کیا ہے لوگوں میں، سبعۃ احرف ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر پوری زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور دنیا میں جو 70% سے زیادہ پانی کا حصہ سمندر ہے اس کو روشنائی بنا دیا جائے اور پھر اس کے بعد علوم قرآن کو لکھا جائے، تب بھی وہ ختم ہوں گے نہیں. اور ختم نہیں ہوگے نا. کیوں؟ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا صفت علم، اس کا علم بھی لامحدود، اور بندہ یہ محدود ہے. تو شتان بین علم اللہ و علم عبادہ، بندے کے علم اور اللہ کے علم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے تو دیکھا انہوں نے کہ ایک عصفور، چڑیا سمندر میں پانی پی رہی، تو وہ پانی پیتی ہے، وہ چونچ ڈالتی ہے، پھر یوں کر کر اوپر منہ کرتی ہے تو پانی اس کے منہ میں جاتا ہے، تو وہ بھی پورا نہیں جاتا ہے، آدھا جاتا ہے اور آدھا واپس سمندر میں جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ خضر کو اتنا علم ہے تو آپ کا علم کیسا ہوگا؟ موسیٰ تھے نا. ارے موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات انبیاء میں سب سے اونچا مقام ہے ان کا، کلیم اللہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے کلام کیا. تو اللہ رب العزت نے کہا دیکھو انظر الی ھذا العصفور بما یرجع من قارہ، کہا کہ اللہ کا علم اور پوری اللہ کی مخلوق کا علم اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو اس چونٹی کیا کہتے ہیں، اس عصفور یعنی اس چڑیا کے منہ میں جتنا پانی جاتا ہے وہ ہے اللہ کی مخلوق کا علم، اور اس کے مقابلے میں جو سمندر ہے یہ تو صرف سمجھانے کے لیے وہ ہے اللہ کا. وہ کس کا علم ہے؟ اللہ کا. تو اب کہاں وہ قطرہ نہیں، نصف قطرہ یعنی قطری کیا ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. سب قرآن کریم، انسان قرآن کو اتنا پڑھے کہ جو بات بولے اس کے ساتھ اس کو قرآن اس کے سامنے آ جانے چاہیے. جو بات بھی بولے ہو، جب قرآن کثرت سے سمجھ کر انسان پڑھتا ہے. میں جب بچپن میں عمرے کے لیے گیا حفظ کے بعد عربی اول میں، تو یہ حرمین کے اندر جو اسباق ہوتے ہیں ان سبق میں بیٹھتا تھا تو وہ شیخ کو سنتا تھا. اب چونکہ وہاں پر عام طور پر غیر مقلدیت کا مزاج ہے تو شیخ خود ہی مجتہد دورہ ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی سوال کرے تو سوال کا جواب دے اور سیدھا اس کے ساتھ 2-4 آیت چپکا دے. ہر سوال کے جواب میں قرآن کریم کی آیت کا استہزاء. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کیا اتنی اچھی بات ہے کہ ہر چیز قرآن کریم وہ مستدل بناتے ہو، یعنی اس میں استدلال کا صحیح غلط ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال تو وہ برابر آیت ڈھونڈ کے لاتے. پھر جب فراغت ہوئی، قرآن کو خوب پڑھا، اس کو کچھ سمجھا، تقریر کرنے لگے، تو اس طرح سے جب بھی کوئی بات کہو تو آیت آنا شروع ہوئی، تب سمجھ میں آیا کہ یہ مشکل نہیں، یہ تو آسان ہے. مشکل نہیں، یہ تو کیا ہے؟ آسان ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات بتانا ہو تو مجھے سوچنا نہیں پڑتا ہے، جیسے ہی وہ بات پوری ہوتی ہے
تو اوپر سے سیدھی آیت ٹپک کے منہ میں آ جاتی ہے، دماغ سے آیت ٹپک کے کہاں آتی ہے؟ منہ میں آتی ہے کہ چل یہ پڑھ، چل یہ پڑھ. اپنے کبھی کبھی بریک لگانی پڑتی ہے کہ بھیا سبق بھی پڑھنا ہے، سب جتنا آئے گا اتنا بتاتا رہے گا کیا؟ تو اس لیے قرآن کے ساتھ آدمی کو ایسا لگا ہونا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ قرآن ہے. مسلمان کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ قرآن. بہرحال تو قرآن کریم کی آیت کریم ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. علم کتنا دیا گیا؟ تھوڑا سا ہے. اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو لکھتے ہیں جامع المعقول والمنقول الفقیہ افضل علماء الانام الحجۃ علی اللہ حجۃ اللہ علی الارض العلامۃ المحقق المدقق المفضال. پتہ نہیں اتنے لمبے چوڑے لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چاہے ایک آدمی نے 50 لوگ ہیں. لیکن اس سب کے بعد بھی قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا علم دوسری مخلوق کے مقابلے میں تو زیادہ ہے، مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل سے بھی قلیل ہے. قلیل سے بھی کیا ہے؟ اور قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے قرآن نے ایسا کہا کہ انسان سب سے زیادہ کبر میں مبتلا ہوتا ہے علم سے. اس سے علم، جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو ساتھ ساتھ میں دبے پاؤں کون داخل ہوتا ہے؟ کبر بھی داخل. پھر وہ سمجھتا ہے میں محقق دوران مدقق ہوں، اتنی ساری زبانیں جانتا ہوں، کتنے سارے علم جانتا ہوں. تو فخر اور کبر انسان کو دبے پاؤں داخل ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا وما اوتیتم من العلم الا، خبردار تکبر و کبر کیا تو کتنا بھی ہے قلیل ہی ہے، اور قلیل پر تکبر نہیں کیا جاتا ہے، قلیل پر. اسی لیے امام سعدی شیرازی کریمہ میں کہتے ہیں تکبر مکنزی نہار پسر کہ روزے زدشتش درائیں بسر، تکبر عزازی لرا خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. عجیب تھے وہ بھی، ہم لوگوں نے منہ پہ یاد کی ہے اس کو، اس لیے وہ یاد آتا ہے سب. فارسی زبان پڑھنی چاہیے. لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فارسی تو نکل کے کیا پڑھنا ہے. نہیں، فارسی زبان چونکہ علوم اسلامیہ کو اسلامی دور حکومت میں ہندوستان میں کس میں کتابیں لکھی گئی؟ فارسی میں لکھی. تو ہم اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں فارسی پڑھنی پڑے. کیا پڑھنی پڑے گی؟ فارسی پڑھنی. اور فارسی بہت آسان ہے، مجھے تو بہت آسان ہے. کسی کو آسان لگے لیکن مجھے تو عربی کے مقابلے میں تو بہت آسان. عربی بھی مشکل نہیں، اسی میں عربی کے مقابلے میں وہ زیادہ آسان ہے. مطلب عربی بھی آسان اگر بندہ چاہے تو، لیکن ہمارے یہاں کیا نہ ہو. صرف تو بات ہی مت کر. حالانکہ کوئی مشکل نہیں، لیکن محنت شرط. کیا شرط ہے؟ محنت نہیں کرنے والے کے لیے آسان بھی مشکل، اور محنت کرنے والے کے لیے مشکل بھی آسان. محنت کرنے والے کے لیے مشکل بھی آسان. تو یہ جو کتاب ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ ہماری بیماری میں آپ کو قریب بول چکا ہوں کہ گاڑی کیا ہوتی ہے ادھر سے ادھر بھٹک جاتی ہے، تو پھر اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیماری کیوں لگتی ہے معلوم؟ کیوں لگتی ہے بیماری؟ یہ بیماری لگتی ہے کثرت مطالعہ سے.
بیماری کس سے لگتی ہے؟ کثرت مطالعہ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جتنا پڑھتا ہے وہ ایسا لگتا ہے انسان کو بھول گیا، وہ بھولتا نہیں ہے. انسان کے دماغ میں وہ محفوظ رہتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو ٹپو ٹپ ٹپکنا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اپنے کو بریک مارنا پڑتا. بریک فیل ہوئی تو گئے کام سے، بریک فیل ہوئی تو کام سے گئے. پھر وہ چلتا رہے گا تو بریک مارنا پڑتا ہے کہ بھیا 11:30 بج گئے، بریک فیل ہو گئی. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شروع میں چاہوں تو آپ کو آج کتاب شروع کر دوں، باب بدء الوحی، لیکن آپ کو جس علم کو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے مناسبت کا پیدا کرنا ضروری ہے. آدمی کو مناسبت پیدا ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، اس کی محبت ہوگی، پھر اس کو پڑھے گا آدمی تو اس کو دلچسپی ہوگی. ورنہ کیا ہے، کتاب میں تو سب ہے، اردو میں لوگوں نے اس کی شروحات بھی لکھ ڈالی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتا ہی نہیں. اللہ اگر انسان صرف کتاب سے علم حاصل کر لیتا تو انبیاء کی ضرورت نہیں تھی. لیکن صرف کتاب دے دی جاتی کہ بھئی یہ کتاب ہے، تو جانے تیرا کام جانے. پڑھنا تو پڑھ، نہیں پڑھنا تو مت پڑھ، سمجھنا تو سمجھ، نہیں سمجھنا ہو تو مت سمجھ، میں بعد میں حساب کتاب لوں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہ انبیاء کو بھیجا اسی لیے کہ معلم کے بغیر علم میں کمال بھی آ گیا تو وہ کمال بھی زوال. وہ کمال بھی کیا ہے؟ ایک مرتبہ مکتبہ عبیکان میں گیا میں، مدینہ منورہ، تو ایک کتاب کا عجیب و غریب نام، کتاب کا نام تھا مفکرون لیس لهم اساتذہ. وہ مفکرین جن کے اساتذہ ہیں. میں نے کہا کہ عجیب و غریب. میں نے اس کو اٹھایا تو اوپر سب تصویریں کیا کیا تھا انہوں نے، میرے لیا نہیں وہ کتاب، تو اس پر سب تصویریں بنی ہوئی تھی. نام میں ہو سکتا ہے بہت مدت ہو گئی، آگے پیچھے کچھ ہوا ہو. تو اس میں مودودی صاحب تھے اور یہی سب. تو میں نے کہا کہ برابر یہ ایسے ہی مفکر ہے. ضلوا واضلوا، ضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان استاد کے بغیر علم حاصل کرتا ہے. تو ہمارے امام بخاری نے ان کو پڑھو تو تعجب ہوتا ہے کہ هل هذا بشر ام جن، یہ انسان تھے کہ جنات تھے، یہ انسان تھے یا جنات تھے. ان کے جو اخلاق الامام البخاری پڑھو تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس آدمی نے علم حدیث کے خاطر جو اسفار کیے ہیں. اس زمانے میں کون سی گاڑی تھی؟ لا قطار ولا طائرۃ ولا سیارۃ ولا دراجۃ لا ناریۃ ولا بدون ناریۃ لا عربۃ ولا خربۃ. کچھ نہیں. اس زمانے میں بندہ چلتا ہے بخارا سے، ازبکستان سے نکلتا ہے، نکل کر حجاز مقدس جاتا ہے، مصر جاتا ہے، شام جاتا ہے، فلسطین جاتا ہے، کوفہ جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے، عراق جاتا ہے. ساری دنیا کی چھان مارتا ہے. کیسے؟ مشیم بلا قدم. کیسے جاتا ہے؟ چل کر. بہت تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا. اونٹ پہ بیٹھنا اور چلنے میں کوئی فرق تھوڑی ہوتا ہے. اس پہ بیٹھو تو وہ اتنا کھداتا ہے آدمی کو کہ اوپر بیٹھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے. تو بیٹھ کے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے. تو اس پر بیٹھنا اور نہیں بیٹھنا سواء علیہ کا رکبت ام لا ترکب. اس پر سوار ہو یا نہ ہو، سب ایسا کیا ہوتا ہے. مجھے تو ایسا لگا اس پہ بیٹھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے، ہانپنے لگتا ہے اتنا وہ، اس لیے کہ اس کی کوئی کل صحیح سیدھی نہیں ہے. تو یہ اور ایک ایک جگہ پر
اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں، ایک حدیث، 2 حدیث، 4 حدیث، پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں محدث کے پاس گیا تھا، وہ وہاں نہیں، یہاں ہے، تو پھر وہاں آتے ہیں. اتنے اسفار کیے، 10,000 کلومیٹر اپنی زندگی میں پیدل چل کے نکالے. کس کے لیے؟ اس کتاب. کس کے لیے؟ اس کتاب.